بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو اور عموماً تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو، دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم سے اور اپنے شفقت والے نگاہ سے اس دنیا کے اندر زندگی بخشی ہے. ایک مسلمان بھی اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی اپنی زندگی اس کائنات میں گزار رہا. زندگی کے پچھلے ایام کچھ اس طرح گزرے ہیں جس کو ہم ماضی کہتے ہیں، کہ ہمیں اپنے مذہب پر، اپنے دین پر اور اپنی اللہ کی رضامندی کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہوتا تھا، اور دیگر عبادتوں کو کرنا اور شعائر اسلام اس کو اپنی زندگی میں بعافیت اور سہولت زندگی میں لانا مشکل ہوتا تھا. اللہ نے یہ فضل فرمایا، اللہ نے کرم فرمایا. محنت اور مجاہدہ اور کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو غلامی کی زندگی اور اپنے مذہب پر آزادی سے زندگی گزارنے، اللہ کے احکام کو عافیت کے ساتھ پورا کرنے کی جو سہولتیں پہلے میسر نہیں تھی، اللہ نے 1947 کے بعد ہمیں یہ خوشی کا لمحہ عطا فرمایا. ہم اس کو بخوبی جانتے ہیں، جس کو ہم 15 اگست کہتے ہیں. یہ ہمارے لیے فطری طور پر وطن سے محبت اور اپنے ملک سے عشق اور محبت کی علامت ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کو آسانی کے ساتھ اور شعائر اسلام کو، اللہ کے تمام احکام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عافیت کے ساتھ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے اس پر عمل کر رہے. مختصر وقت میں 15 اگست کے اندر لوگوں نے کیا قربانیاں دی اس کو بیان کرنا مقصود نہیں، وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے. لیکن یہ سوچے کہ جس وقت میں دیش کو آزاد کرنے کے لیے جن لیڈروں نے، جن بڑے لوگوں نے، اکابرین نے، مجاہدین نے اپنے دیش کی حفاظت کے لیے جو تیاریاں کی، ان تیاریوں کی صفتیں کیا تھی اور وہ تیاریاں کیا تھی؟ سب سے پہلی تیاری یہ تھی کہ ہر ایک کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے اندر اتفاق، اتحاد، آپسی مذہب کی کوئی بھی خرابی اپنے اندر نہیں رکھتا تھا.
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم اگر دوسرے کے مذہب کے خداؤں کو گالی دو گے تو الٹا یہ ہوگا کہ تمہارا جو سچا رب ہے لوگ اس کو گالی دیں گے۔ تو پہلے جو مجاہدین اکابرین گزرے ہیں ان کے اندر پہلی صفت یہ تھی کہ انہوں نے اتحاد قائم کیا، مذہب کی جو خرابی لے کر آج سیاست چل رہی ہے اس کو ہٹایا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ مسلمان اور اکابرین مجاہدین نے یہ محنت کی کہ ہر ایک کے اندر سچائی ہو، امانت داری ہو، خیانت نہ ہو، اپنے قول و فعل میں، اپنے بولنے میں، اس کے کام کرنے میں وہ حق پر ہو، سچا ہو۔ یہ دوسری محنت تھی۔ تیسری محنت یہ تھی کہ ایسا تو ہوتا نہیں تھا کہ آپ جتنے کے نام جانتے ہیں، جیسے گاندھی جی کا نام جانتے ہیں، جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس، مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سبھی لوگوں کے نام جانتے ہیں۔ ان میں وہ لوگ تھے جو لیڈر تھے، بڑے تھے، اکابر، یعنی وہ تھے جو لیڈرشپ سنبھال سکتے تھے۔ اب میں کہہ رہا ہوں وہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہندوستان کو جب آزاد کر رہے تو ایسا نہیں تھا، نہیں میں بڑا رہوں گا، میں امیر رہوں گا، میں بڑا گاؤں کا چودھری بنوں گا، ایسا نہیں تھا، بلکہ جس کے اندر صلاحیت ہو اور اس کے ساتھ میں صالحیت بھی ہو۔ صلاحیت یعنی کیپیسٹی رکھتا ہے وہ ساری چیزوں کو سنبھالنے کی، اور صالحیت یعنی قرآن کریم جس کو کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ اپنے آپ کی خود مدد کرو، لوگوں کی مدد کرو، کس کام میں؟ تعاونوا علی البر، نیکی کے کاموں میں، تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ تو جتنے بھی لیڈر تھے مسلمان خصوصاً، وہ ان پڑھ نہیں تھے، گوار نہیں تھے کہ میں کیم تیج ہاچو، یہ نہیں تھا، بلکہ پہلا سبق جو میں نے بتایا کہ اتحاد تھا۔ تو یہ پہلے سوچو کہ اگر ہم اپنے ہندوستان کو آزادی کی طرف جس خوشیوں کو منا رہے ہیں، ان مجاہدین کی، ان اکابرین کی قربانیوں میں یہ صفات تھی کہ وہ بات کے سچے تھے، وہ قول و فعل کے سچے تھے، اپنے دین پر مستحکم رہنے کی طاقت رکھتے تھے، اپنے دین سے آگے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، وہ بے نمازی نہیں تھے، وہ والدین کے نافرمان نہیں تھے۔ سنو، آپ جتنے بھی اکابرین کے نام اٹھا کر دیکھو، ان کی راتوں کی نیندیں، ان کی مالی قربانیاں، ان کی جانی قربانیاں اور ان کی روحانی قربانیاں بھی بہت تھی، تب جا کر یہ دیش آزاد ہوا، تب جا کر یہ ہندوستان بنا۔ اس کی ہسٹری کو آپ پوچھو، بہت کم لوگ وہ ہوگے جن کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے اکابرین نے کس طرح قربانیاں دی۔ یہ تو میں کچھ صفات بتا رہا ہوں کہ یہ وہ صفات تھی جس کو لے کر پوری عوام کو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں جو حال چلتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں میں کہتے میرے خاندان میں نہیں، ہر چیز میں ایک لیڈر ہوتا ہے۔ جیسے آپ سمجھو ہمارے گاؤں میں، تو ہمارے گاؤں علماء سے تعلق، آپ کسی بھی، آپ ابھی بھی گوگل کر کے سرچ کر لو، انگریزوں کی ایک سب سے بڑی تحریک تھی تقسیم کرو راج کرو، یہ تحریک تھی ان کی۔ تقسیم یعنی لوگوں کو بانٹ دو آپس میں، خاندان خاندان آپس میں بٹے ہوئے ہیں، مسلمان آپس میں جھگڑے میں ہیں۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، قرآن کتنا صاف اعلان کرتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلی صفت بتائی، وہ کون سی تھی؟ اتحاد، ایکتا، اور ساتھ میں مل جل کر رہنا، اور مذہبی خرابیوں کی، یعنی مذہب میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن تمہارا مذہب یہ کہتا ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، ہمارے دھرم میں ایسا ہے، تو یہ خرابیاں نہیں، بلکہ ایک ساتھ کہ تم اپنے مذہب میں رہتے ہوئے عمل کرو، ہم اپنے مذہب میں رہتے ہوئے عمل کرتے ہیں۔ ہم بطور انسانیت اور اپنے وطن میں رہنے کے لیے جو ہیں ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے دیش کو بچانے کے لیے، اپنے ملک ہندوستان کی حفاظت کے لیے، غلامی سے نکالنے کے لیے جو ہے یہ محنت لگی، اتحاد تھا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے نہیں تھے،
فتفشلوا وتذهب ريحكم. قرآن کہتا ہے اس آیت کا مطلب کہ جب آپس میں جھگڑنے لگو گے، ایک خاندان، ایک گاؤں اور رشتہ دار جب جھگڑیں گے، کیا ہوگا؟ فتفشلوا، بکھر جائے گا. جیسے تسبیح ہوتی ہے نا، تسبیح کے اوپر ایک لیڈر ہوتا ہے، لیڈر، اور سارے دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب لیڈر ہی نکل جاتا ہے تو ساری امت بکھر جاتی ہے، دانے بکھر جاتے ہیں. بتاؤ کہ ہم جتنے بھی اکابرین اور مجاہدین تھے، ان کے اندر یہ صفت تھی کہ وہ علم کے حامل تھے، قرآن کریم کے حامل تھے، اللہ کے دین کو مکمل جاننے والے تھے. ان پڑھوں کی جو ہے اقتدا نہیں کی ہے، گواروں کی باتیں نہیں مانی ہیں، بلکہ جب بھی کسی بھی قوم میں تبدیلی آئی ہے تو اس کے اندر ان کے لیڈروں کا بڑا کمال رہا کہ انہوں نے مذہبی طور پر رہنمائی کی ہے. ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں، علماء سے بے تعلق. اسی وقت جب انگریزوں کی آپ ہسٹری پڑھیں اپنے ہندوستان کی، اس میں یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں کو، کیونکہ آپ دیکھیں دہلی سے لے کر پوری لائن جو وہاں تک تھی، پوری کے اندر علماء کرام، کئی جگہ لکھا ہے 2000 ایک وقت میں، کئی جگہ لکھا ہے 1,00,000 صرف علماء کرام کو. ایک جگہ لکھا ہوا ہے سور کی جو پوری چمڑی ہوتی ہے اس کے اندر پورے علماء کرام کو ڈال دیا جاتا تھا اور تنور میں پھینک دیا جاتا تھا. یہ علماء کی قربانیاں تھیں. ان کو معلوم ہے کہ ان مسلمانوں کے سب سے بڑے رہنما علماء ہیں، لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے. جیسے بنی اسرائیل میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم نے جتنی بھی نافرمانیاں کی، بہت لاڈلی قوم تھی. 15واں پارہ آپ جانتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسرا، یہ والی جو سورت ہے اس کے اندر ان کے نخرے بیان کیے گئے. تو یہ والی صفت جو ہے، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نبیوں کو جو ہے برا بھلا کہتے، نبیوں کو قتل کر ڈالتے، شہید کر ڈالتے، ان پر گالی گلوچ کرتے. تو یہی لوگ نبیوں کے وارث کون؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. آج امت کا حال یہ ہے کہ علماء سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، علماء کی رہبری میں چلنا پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ کیا ہمارا عالم کون ہے؟ ہمارا عالم چیٹ جی پی ٹی، ہمارا عالم گوگل، ہمارا عالم یوٹیوب، ہمارا عالم سوشل نیٹ ورک ہیں. اور یہی سمجھ سارا علم وہاں سے حاصل کرتے ہیں. العلم نور من اللہ، علم تو اللہ کا نور ہے. یہ موبائل کے ذریعے سے نہیں آتا ہے، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے نہیں آتا، یہ سینہ بسینہ چلتا ہے، یہ سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتا ہے. ورنہ سبھی لوگ نہ بیٹھ جاوے اپنے الگ الگ موبائل میں لے کر، لیکن یہ نہیں ہے. تو اپنے دیش کو آزاد کرنے میں جو اکابرین اور مجاہدین نے قربانیاں دی، وہ اپنے مذہب میں ایسے مستحکم اور مضبوط پہاڑ کی طرح تھے کہ ہلتے نہیں تھے. قوم کو جگایا کہ جو ہے غلامی کی زندگی میں تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تم جو ہے اللہ کے احکام کو پورا نہیں کر سکتے. ہمارے آنے والا جو ہم جی رہے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ، اذان کے اوپر جو ہے کتنی آسانی، ہم جو ہے نماز کے اوپر قربانی ہو اور دیگر شعائر اسلام ہو، کتنی آسانی ہے. ہمیں کون روک سکتا ہے؟ ہمیں حکومت نے یہ جو ہے حق دیا ہوا ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کریں، لیکن اس کو پامال کرنے کے لیے ہم نے کوئی قدر نہیں چھوڑی، اس کی کوئی جو ہے ہم نے بہت کوتاہی کی، اس کا حق ادا نہیں کیا. جو چیز وجود میں آتی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اس کو آباد رکھنا ضروری ہے. کسی بھی چیز کو وجود میں آ گئی، اس کے بعد اس کو آباد رکھنے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے اس کو آباد رکھنا ضروری ہے، اس کے اندر آمد و رفت آنا جانا ضروری ہے. جیسے مسجد ویران ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مسجد ویران تو محلے کے اندر تباہی آئے گی، اور آتی ہے اور ہے، کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں. اور آپ سوچو کہ زندگی کے ایک ایک گھڑی کی کیا قیمت ہے، کس کی زندگی کی فکس ریٹ لگی، فکس جو ہے ٹائم لگا ہوا ہے کہ اسی ٹائم پر مرے گا. گزشتہ جمعہ کو میں نے دوڑتے دوڑتے بیان کیا تھا اور موت کے حوالے سے بات کی تھی. یہی وہ لمحہ ہے، کل پرسوں کا موقع تھا کہ جو ہے زندگی میں چلتا پھرتا آدمی یوں ہی آنکھ بند کر چلا گیا. یہ کل نفس ذائقۃ الموت، ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے اللہ کے سامنے پیش ہونا نہیں. مجمع کو دیکھ لو،
اور پورے گاؤں کا حساب لگاؤ کہ کتنے بالغ مرد ہیں، کتنے جو ہیں مستورات ہیں، اب حساب لگاؤ اور دیکھو کہ مسجد کا حال کیا ہے۔ جیسے دیش کی آزادی میں ہمارے علماء کرام نے جو سب سے بڑی جو ہے محنت کی تھی وہ یہ تھی کہ دین پر آ جاوے، ایک دیندار آدمی ہو سماکم المسلمین، مسلمان ہو اور وہ امانت دار نہ ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو اور لوگوں کے ساتھ خیانت کرتا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو اور لوگوں پر ظلم و ستم کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایسا ہے نہیں، بددیانتی مسلمانوں کی سر فہرست میں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کے ساتھ خیانت کرنا، لوگوں پر ظلم کرنا، کسی کی قیادت میں نہ چلنا، یہ ہمارا پیشہ ہے، ہمارا طریقہ ہے۔ بے نمازی ہونا، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں میں بار بار کہتا ہوں آپ کو، میں یہ بات اور سمجھاتا ہوں کہ اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے جو ان کے عقائد کی فکر کرنا ہے، بچے کفر کی طرف جا رہے ہیں اور کہاں سے جا رہے ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ بچیوں کے حجاب کی کوئی فکر نہیں۔ یہ دیش کی آزادی میں ہمارے علماء کرام نے جو قربانی دی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہے ہم اپنی آواز ہی بند کر دے ہوئے، ہم بولنا ہی چھوڑ دے ہوئے، ہم اپنے حق کو ہی چھوڑ دے ہوئے اور سمجھے کہ نہیں چالے بدو۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے قرآن کریم کی آیت اور ایک جگہ حدیث شریف لکھی ہے کہ جب قوم کے اندر اس طرح کے معاملات ہوگے کہ ابھی جیسے میں اچھی بات کہہ رہا ہوں لیکن بعد میں جو دارو پینے والے یا ظلم ستم کرنے والے یا برائیاں کرنے والے، میں انہی کے ساتھ میں مل جاتا ہوں۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو خلط ملط کر دے گا، یعنی بس بولنے کی بات تھی، لوگوں کو سمجھایا لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے دلوں میں کوئی فکر نہیں، یعنی ان کو کچھ بھی برا نہیں لگتا ہے کہ میں کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہوں، میں کس کے ساتھ چل پھر رہا ہوں، میری زندگی کے لمحات کس کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں کو خلط ملط کر دے گا اور پھر اللہ جو ہے ان کے لیے ان کی زندگی کو اجیرن بنا دے گا، پریشانی کی زندگی بنا دے گا، بے سکونی والی زندگی بنا دے گا۔ تو میرا عزیزوں، میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جیسے 15 اگست اللہ رب العزت نے خوشی کا دن عطا فرمایا ہے، تو اس موقع پر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے بچوں کے کانوں میں یہ بات ڈالیں کہ صرف جو ہیں اور کسی نے نہیں بلکہ مسلمانوں نے وہ قربانیاں دی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور ان کے نام ان کو بتاؤ کہ جو ہے یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے جنہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ اب بتاؤ اسکول میں ہمارے مسلمانوں کے نام آتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں نا، تو ہم بتائیں نا، ہماری ذمہ داری ہے بچوں کو دین سمجھانا، بچوں کو اپنی ہندوستان کی وطن سے محبت ہے تو ہندوستان کی ہسٹری بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کے کانوں میں یہ بات ڈالو کہ مسلمانوں نے اور علماء کرام نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں جس کی وجہ سے، اگر یقینی بات ہے، آپ آج بھی گوگل، میں نے تو 1 ہفتے سے گوگل چیک کر رہا ہوں، آج بھی ہندوستان کے پوری اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کا نام، جو مجاہدین اور جو دیش کو آزاد کرنے کے اندر لڑے ہیں ان کے پورے نام ہیں، ان میں مسلمانوں کے نام آپ دیکھیں، پوری PDF فائل بنی ہوئی ہیں، آپ نام تو دیکھیں، ایک نواب تو ایک نواز، ایک شاہ نواز، کیا کیا نام ہے۔ مسلمانوں کی ایسی قربانیاں رہی ہیں، لیکن وہ بات تھی کہ وہ سب سے پہلے مسلمان تھے، اس کے بعد دیش کے لیے لڑنے والے تھے۔ اگر مسلمانوں میں مسلمانی باقی نہیں ہے تو آپ یاد رکھو کہ کتنا بھی کچھ کر لو، ایک اللہ کا وفادار نہیں بنتا تو وہ دیش کا وفادار امپاسبل ہے۔ ایک اللہ کے لیے اللہ پکارتا ہے اللہ اکبر، اور دوسری گواہی اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس گواہی کو یقینی نہیں بناتا مسجد میں آ کر، تو آپ بتاؤ کہ کیا اس مسلمانی کی کیا حقیقت ہے؟ وطن سے محبت ہم چاہتے ہیں نا، کم از کم اپنا گاؤں ٹھیک ٹھاک رہے اور عموماً پورا عالم ٹھیک رہے، تو اس کے لیے تو یہ کریں، اس کے لیے تو یہ فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچے کو پوچھیں، ان کو ایسے الفاظ نہ کہلوائے جائیں جس کی وجہ سے ان کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہو، آپ پوچھیں ان سے
ایسی ایسی باتیں ہیں جو ایسی فکر کرنے کی ضرورت ہے تو جو صرف منبر سے نہیں کہی جا سکتی. اس کے لیے تو مستقل میٹنگ بٹھاؤ. اللہ کی قسم جتنا میں ذمہ دار ہوں پورا گاؤں ذمہ دار ہے. اس بات کو آپ اچھی طرح یاد رکھنا. یہ ہمارا مستقبل جتنا خراب دکھائی دیتا ہے، میں اس لیے بہت کھل کر بولتا ہوں کہ آپ دیکھ لینا کہ جس طرح آپ بڑے نماز پڑھنے آتے ہیں، نوجوان بولو نوجوان آتے ہیں، بڑے خود گواہ ہیں اس کے کہ نوجوان نہیں آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کی گٹی میں یہ بات نہیں پلائی ہے. سب گھومتے ہیں ادھر لیکن آتا کوئی نہیں ہے. اللہ کی حقیقت ان کے دلوں میں نہیں اتری. ان کو سمجھاؤ بھائی بے نمازی آدمی گھر میں کیا رحمت لا سکتا ہے؟ کتنا بھی دنیا کما لے اس کی تمام تر جو کمائی ہے وہ رحمت والی نہیں، برکت والی نہیں ہے، کیونکہ جو ہے اس کی بے نمازی سے زندگی شروع ہو رہی ہے. اور یہ مسجد کا احترام، مسجد کی قدر اپنے گاؤں میں کم از کم، میں یہ ہر بیان میں یہ بات اخیر میں کہہ رہا ہوں، کم از کم اطلاع کر لو اپنی مسجد کو آباد کرنے کی. جیسے ابھی کل جو انتقال ہوا، ابھی تو میں اذان دینے، جیسے میری ذمہ داری تھی تو اذان نہیں دی تھی، اس سے پہلے پوری مسجد فل، پوری مسجد فل. میں نے وہ واقعہ نہیں بتایا تھا، مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک مرتبہ ایک انگریز، ایک پادری نے کہا تھا کہ جس وقت میں مسلمانوں کے اندر یہ بیداری آ جائے کہ جمعہ کا جو مجمع ہے وہ فجر کے اندر آنے لگے، سمجھ لینا اب مسلمان جاگ گیا ہے، اب مسلمانوں سے پنگا لینا صحیح نہیں، اب مسلمان ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. اب بتاؤ پوری عصر سے پہلے اذان نہیں ہوئی تھی اور لوگ یہ تعجب کر رہے تھے سنت پڑھے یا نہ پڑھے ابھی تو، لیکن یہ وقت ہے. اس کے بعد جو ہے اذان ہوئی، لوگوں نے سنتیں پڑھی، تو کیا مطلب ہے کہ موت کا جب چیلنج آتا ہے تو جو ہے اس وقت میں سب لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے بندوں ہمیں بھی مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جوان بھی جاتا ہے، بوڑھا بھی جاتا ہے، چلتا پھرتا بھی آدمی چلا جاتا ہے. اس لیے اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھو. اللہ نے یہ موقع بہت قیمتی ہمیں دیا ہے، جتنا کر سکتے ہو اللہ کو راضی کر لو، اور اتنا کرو کہ مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرو. اللہ کی ذات سے امید رکھو، مسجد آباد ہوگی پورا گاؤں آباد ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے، اور یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے اپنی مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہمیں اپنا کام کچھ وقت کے لیے چھوڑنا پڑے تو آ جاؤ. فجر کے 3 نمازی، یہ میں بتا رہا ہوں، میں خود اپنی گاؤں کی گواہی دے رہا ہوں، یہ خون کے آنسو رونے کی بات ہے. کون سی ترقی کی ہم بات کرتے ہیں کہ اپنا گاؤں ترقی پہ جاوے؟ سب چھوڑ دو، سب جو باقی کی محنت ہے سب چھوڑ دو، نماز قائم کرنے والے ہو جاؤ، انشاءاللہ مسجد آباد ہو جائے گی. اللہ جو ہے گاؤں سے حالات کو ٹھیک کر دے گا. اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.